پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اگر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا تو آپ نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ خود نہیں چھوڑیں گے؟ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا. آپ نہیں چھوڑیں گے؟ میں نہیں چھوڑوں گا. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ویسے تو ڈینائی کر دیا، صدر مملکت نے کہا جی کہ وہ الیکشن لڑیں گے نیکسٹ لیاری سے، لیکن انہوں نے خود ٹویٹر پہ ڈینائی کر دیا بلاول بھٹو زرداری نے. اگر سپوزلی کل وہ اپنا ارادہ چینج کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں لڑوں گا، لیاری سے ہی لڑوں گا، تو پھر آپ ان کو سپورٹ کرتے نہیں؟ رانا صاحب سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی، کیونکہ اس سیٹ کے اوپر ان کی والدہ محترمہ جو ہے وہ خود الیکشن لڑی ہیں 1988 میں. میں خود وہاں پہ چیف پولنگ ایجنٹ تھا، ایم پی اے کا سیٹ میں نے لڑا، ان کو کامیاب ہم نے کروایا. آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے یہاں سے کامیاب کروایا، ان کا بھی میں ایجنٹ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول وہاں سے الیکشن لڑے گا یہ میرے لیے آنر ہوگا، یہ لیاری کے لیے آنر ہوگا. ہمارے پارٹی اگر آپ پارٹی میں نہ بھی ہو تب بھی، اگر آپ کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے پھر بلاول بھٹو صاحب آگے الیکشن لڑتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ جب پارٹی کے اندر ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ میں پارٹی کے چیئرمین جہاں سے الیکشن لڑیں، وہ لیاری سے لڑیں گے، میں ان کو ویلکم کروں گا. میں تو کہہ چکا ہوں، میں نے اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کو نکال دیتے ہیں دیکھیں اگر پارٹی سے مجھے نکال دیتے ہیں تو پارٹی کے لیڈر کو یہ پاور تو ہے نکالنے کا نا، تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے وہ مجھ سے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے کہ مجھے اگر انہوں نے پارٹی سے نکال دیا اور وہ کہے کہ جی میرے لیے ورک کرو. اچھا، بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے جی، لیاری کے متعلقہ میٹنگ بلائی جاتی ہے، آپ کو نہیں بلایا جاتا، اور اسی دن اعلان ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں سے لیاری سے الیکشن لڑیں گے. لیاری کے بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے، بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے، کراچی میں میٹنگ ہو رہی ہے، اور آپ کو بلایا نہیں جاتا. ڈونٹ یو تھنک دس از اے ویری اسٹرانگ سگنل کہ یو آر نو مور نیڈیڈ ان دا پیپلز پارٹی؟ اچھا تو یہ ہوتا کہ اگر مجھے بلایا جاتا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر وہ یہ اعلان کرتے، اور سب سے پہلے میں ایز این ایم این اے لیاری اس اعلان کو ویلکم کرتا، تو اس کا زیادہ اچھا اثر پڑتا. آئی ڈونٹ نو وائی، کیا ریزن تھی. مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ پوری پیپلز پارٹی کی تنظیم کو، پوری لیاری نہیں بلکہ کراچی کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بلایا گیا، میرے ایم پی ایس کو دونوں کو بلایا گیا، سب کو بلایا گیا، سوائے پیپلز پارٹی کے ایم این اے کو نہیں بلایا گیا. میں نے سمجھا یہ مسٹیک ہوگا. میں نے بار بار اے ڈی سی کو فون کر کے کہا، میں نے کہا جی پریزیڈنٹ صاحب کو بتائیں میں ایم این اے ہوں، میں آنا چاہتا ہوں اس میٹنگ میں، مجھے بلایا جائے، لیکن مجھے نہیں بلایا گیا. ریزنز بیسٹ نون ٹو دی پرسن ہو سٹنگ دیر. اب وہ اس نے جو ہے کیوں نہیں بلایا مجھے، کیا ریزن تھی، یہ مجھے آج تک خود پتہ نہیں چلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر دیکھیں ہمارا خاندان، ہم پالیٹکس میں جیسا آپ نے کہا 3 جنریشن سے آئے ہیں. پالیٹکس میں آدمی آتا ہے عزت کے لیے. اگر مجھے شوق ہوتا عہدوں کی، اگر مجھے شوق ہوتا منسٹر بننے کی، تو میں بھی بہت پہلے مجھے ایک اسٹیٹ منسٹر بنایا گیا 2 مہینے کے لیے. اس کے بعد میرے اوپر ایک فیڈرل منسٹر بٹھایا گیا اور میرے سارے پاورز جو ہے، میرے پاس کوئی پاورز نہیں تھے، سارے فیڈرل میں نے اس وقت بھی گلا نہیں کیا، پھر بھی میں چلتا رہا. میں نے چلا کوئی بات نہیں، مفاہمت کی پالیسی چل رہی ہے، اس کو چلنے دیں. لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ورکر کو ظاہر دکھ ہوگا. اچھا ایک بات سمجھائیں جی آپ مجھے، آپ نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ جی آپ کے پاس 2000 لوگوں کی فہرست ہے جن کے پاس ان لائسنسڈ ویپنز ہیں، اور آپ نے رحمان ملک صاحب کو بھی دینے کی کوشش کی، اور دے ور لائک کارٹونز ان دا نیوز پیپرز کہ آپ لسٹ لے کے بھاگ رہے ہیں رحمان ملک صاحب کے پیچھے پیچھے، اور رحمان ملک صاحب آگے کے بھاگ رہے ہیں. وہ آپ لسٹ میڈیا کو کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے رانا صاحب، وہ ہوا ایسے کہ میری اسپیچ تھی نیشنل اسمبلی میں کراچی کے سچویشن کے اوپر. اس میں نے یہ کہا کہ انٹیریئر منسٹر جب کراچی آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھار کراچی کے بھی جو نمائندے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان سے بھی میٹنگ کر لیا کریں. وہ ہم سے میٹنگ نہیں کرتے ہیں، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا گراؤنڈ ریالٹی ہمیں پتہ ہے. میں ایز این ایم این اے کراچی میں کیسا تو ان کو بتا سکتا ہوں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس کسی نے نشاندہی کی ہے کہ اگر اس گھر میں ویپنز ہیں، انلیگل ویپنز ہیں، اس کو 50,000 روپے انعام ملے گا. تو میں نے اپنے اسپیچ میں کہا کہ مجھے وہ 50,000 روپے انعام کی ضرورت نہیں ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ کراچی میں کس علاقے میں کہاں پر انلیگل ویپنز ہیں، کون آپریٹ کر رہا ہے، کس گھر میں پلاننگ ہوتی ہے، کہاں سے وارداتیں ہوتی ہیں. میرے پاس سارے انفارمیشن ہے، میرے پاس لسٹ ہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں
میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. مجھے اس کا انعام نہیں چاہیے, بلکہ وہ جو پیسے آپ 50,000 کا جو آپ نے اعلان کیا وہ پیسے ضرور مجھے دیں, تاکہ میرے حلقے میں جو ایک 6 منزلہ عمارت گر گئی ہے موسیٰ لین میں, ان کے جو غریب بیچارے لوگ بیٹھے ہیں ان کو جا کر دیں, ان کے لیے گھر بنائیں اسی پلاٹ کے اوپر, جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے میٹنگ کی ہے کہ ان کے لیے مجھے فنڈز دیں تاکہ اسی پلاٹ پہ دوبارہ بلڈنگ بنایا جائے, تاکہ ان کو مالکانہ حقوق کے ساتھ گھر ملنا چاہیے. یہ باتیں میں نے کی ہے جس کو میڈیا نے بہت زیادہ اچھالا, لیکن ابھی تک مجھ سے رحمان ملک صاحب نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا. رحمان ملک صاحب کیسے رابطہ کریں گے؟ کارٹون چھپ رہے ہیں اخباروں میں, رحمان ملک صاحب آگے بھاگ رہے ہیں, آپ پیچھے لسٹ لے کے بھاگ رہے ہیں ان کے, تو کیسے؟ بالکل یہ حقیقت ہے. آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ میڈیا دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اب میڈیا کو تو میں بعد میں دوں گا. جو سب سے پہلے جو کہہ رہا ہے میں 50,000 روپے انعام دینے کے لیے تیار ہوں, میں اس کو دوں. میڈیا کو میں فری میں کیوں دوں؟ اچھا, آپ بتائیے, چاہتے ہیں کہ میڈیا پیسے کیوں لے جائے اس میں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات سمجھائے, آپ رہتے کیوں نہیں لیاری میں؟ آپ کا حلقہ ہے, آپ لیاری میں رہتے کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے. لیاری میں میرا خاندانی گھر ہے, میرے دادا کا, یعنی ہمارا فیملی ہاؤس لیاری کے اندر ہے. اور لیاری کے اندر یہ ایشو جو ہوتا ہے کہ جی لیاری میں کیوں نہیں رہتے, 88 میں بھی میں ایم پی اے تھا, 88 سے میں آ رہا ہوں نا, اس وقت بھی یہی لوگوں نے جو مخالفین نے کہہ دیا اب لیاری میں کیوں نہیں رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی اگر لندن سے بیٹھ کر کوئی کراچی پہ رول کر سکتا ہے, کوئی اگر کسی اور صوبے سے آ کر جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, تو لیاری میرے لیے لندن والی بات مجھے سمجھ آ گئی. دوسرے صوبے مطلب ایسے بہت سارے لیڈرز ہیں, تو یہ تو میں اس وقت جھگڑا نہیں چاہتا, اس لیے میں کسی کا نام, لیکن یہ کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے لوگ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مجھے ملتا ہے, لوگ مجھے پسند کرتے ہیں تو مجھے ووٹ دیتے ہیں. یعنی ہائیسٹ ریکارڈ ووٹ جو ہے اس وقت 2008 کے الیکشن میں لیاری کے جو ایم این اے کو ہائیسٹ ووٹ مجھے ملا ہے.